أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اس آیہ کریمہ اور اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد اٹھنے پر، یعنی قیامت کے دن کے وقوع پر دلائل بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت برسانے، یعنی بارش برسانے سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے۔ ہوائیں جب چلتی ہیں بارش سے پہلے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے والی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے بارش سے پہلے کچھ علامتیں مقرر کر دی ہیں۔ ایک دم سے بارش نہیں آ جاتی، پہلے ہوا آتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بادل سامنے ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں جن کے بارش میں بھیگ کر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے اندر کر لیتے ہیں، باہر سفر پہ ہیں تو وہ کسی سر چھپانے کی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اس نے یہ علامت مقرر فرما دی ہے۔ فرمایا حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، سحاب بادلوں کو کہتے ہیں، میں یہاں تک کہ ہوا جو ہے وہ بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہے، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس پانی سے مردہ شہروں کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ شہروں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ زمین جو خشک ہو چکی ہوتی ہے، جلی ہوئی زمین، مری ہوئی زمین کو اللہ تبارک و تعالی بارش کے ذریعے پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے، اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ بارش، یہ زمین جو ہے نا اس کا مردہ ہونا، اس سے مراد ہے کہ وہاں پہ سبزہ نہ ہو، اور سبزے کا اگانا یہ زمین کی زندگی ہے۔ زمین کی کیا ہے؟ زندگی ہے، یہ زمین کی حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے نکالتے ہیں، پھر ہم پانی نازل فرماتے ہیں ان بادلوں سے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو پھر ہم اس سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ زمین سے جو پھل اگتے ہیں وہ بارش کے ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے ہی نکلتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ بھاری بھرکم بادل جو ہیں یہ دریاؤں سے اور سمندروں سے پانی کو لے کر بخارات کی صورت میں اٹھتے ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر قطرہ قطرہ گراتے ہیں۔ ہاں جی، اگر ایسا ہو کہ جیسا پانی لیے پھرتے ہوتے ہیں، ایک ہی بار سارا کہیں بہہ جائے تو زمین میں گڑھے پڑ جائیں، ہاں جی، گڈھے پڑ جائیں زمین میں، اور کسی عمارت پہ گرے تو عمارت ہی گر جائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اس خالق اور مالک نے پانی بھی برسایا اور اوپر سے برسایا، اور برسایا بھی ایسا جسے زمین بھی برداشت کر جائے، عمارتیں بھی برداشت کر جائیں۔ ہاں جی، عادتاً ایسا تو نہیں ہوتا کہ بارش جب ایسی برسے تو ساری عمارتیں گر جائیں، کوئی عمارت ایسی ہو جو پرانی کھڑی ہو وہ گر جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، تو وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھتے ہیں عمارتیں بھی وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہیں، سڑکیں، ہر زمین ویسی کی ویسے پڑی رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے پانی بھی برسایا اور ایسا برسایا کہ جس سے ان کا نقصان نہ ہو۔ یہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے قبروں سے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ بارش کی بات کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاد کی طرف اشارہ فرما دیا، میں کہ جیسے ہم زمین مردہ کو زندہ کر لیتے ہیں پانی کے ذریعے،
ایسے ہی ہم تم مردوں کو بھی زمین سے نکال لیں گے۔ یہ ذہن میں رہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، قیامت جب آ جائے گی تب اللہ تبارک و تعالی شبنم کی طرح بارش برسائے گا۔ کس کی طرح بارش آئے گی؟ شبنم کی طرح۔ وہ تو بارش سے بھی بہت ڈھیلی ہوتی ہے، ہیں جی، بہت نازک سی ہوتی ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی شبنم کی طرح بارش برسائے گا، وہ لوگوں کی قبروں پر پڑے گی۔ فرمایا کہ وہی بارش جو ہے شبنم کی طرح بارش ساری مٹی ہٹا دے گی، ان کے جسم ظاہر ہو جائیں گے، مردوں کے جسم ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان فرمائے گا اپنی طرف سے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے۔ پھر سارے کے سارے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہاں ان سے پوچھ گچھ ہو، وہاں پھر ان سے پوچھا جائے گا، ہاں اب بتائیں کیا کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بارش کے ذریعے ہی نکالیں گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اور حدیث پاک میں تطبیق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم مردوں کو جیسے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں نا پانی کے ذریعے، ایسے ہی تم پر بھی پانی ڈالیں گے، تم بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، وہ شبنم کی طرح جو بارش برسے گی، ساری قبریں ننگی ہو جائیں گی، یعنی کہ جسم ننگے ہو جائیں گے، مٹی ساری ہٹ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو کھڑا کر دے گا۔ پھر اعلان ہوگا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تذکرون، یہ فرمایا کہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد، ابو رزین نام کے تھے صحابی، کہنے لگے حضور یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کیا ہے، اس کی مخلوق میں نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے کسی شہر سے یا کسی گاؤں کے پاس سے گزرے ہو تو وہ گلا سڑا پڑا ہو، وہاں پہ کوئی سبزہ دکھائی نہ دے؟ کہنے لگے حضور ایسا دیکھا ہے میں نے۔ آقا علیہ السلام نے پھر کبھی تمہارا گزر ہوا ہو تو وہی سر سبز و شاداب ہو چکا ہو؟ کہنے لگے حضور میں نے ایسا دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھائی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی مخلوق میں نشانی ہے۔ کوئی تو ہے نا جو زندہ کر رہا ہے، جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، سر سبز و شاداب کر دیتا ہے، زمینیں لہلانے لگتی ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی سب سے بڑی نشانی، ایک نشانی، بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ظاہر فرمائے گا کہ مردہ لوگ جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو قبروں میں پڑے ہوں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک زمین اور پلید زمین، پلید زمین سے مراد گھٹیا زمین، پاک زمین سے مراد وہ زمین جو صلاحیت رکھتی ہے کہ اس سے سبزہ نکلے، اس کی، اور دوسری یعنی کہ گھٹیا زمین جو ہے ردی زمین ہے، ان دونوں کے متعلق بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جب بارش برستی ہے تو والبلد الطیب، میں کہ جو پاک شہر ہے، زمین جو پاک ہے، مطلب صلاحیت رکھتی ہے کچھ چیز اگانے کی، جی یہاں پاک سے مراد صلاحیت رکھنے والی ہے، وگرنہ آپ کو پتہ ہے جس زمین میں آپ گوبر زیادہ ڈال دیں وہاں پہ گندم زیادہ اگتا ہے، جی سبزیاں وغیرہ زیادہ اگتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ گوبر جو ہے یہ تو ہے نا پاک ہیں، اور کتنے لوگ ہیں وہ جناب پہلے گاؤں دیہاتوں میں تو سارے قضاء حاجت کے لیے وہیں جایا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے اس طیب سے مراد جو ہے صلاحیت ہے کہ وہ زمین جو صلاحیت رکھنے والی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ نباتات کو اگاتی ہے، سبزے کو اگاتی ہے وہ، ہیں جی والذی خابث لا یخرج الا نکدا، اور وہ زمین جو خبیث ہے جو ردی ہے، گھٹیا ہے، لا یخرج الا نکدا، پہلے تو وہ نکالتی نہیں، اگر کچھ نہ کچھ اگائے بھی صحیح تو بالکل گھٹیا سا اگاتی ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں زمینیں کیسی شریلی ہوتی ہیں، نمکیلی ہوتی ہیں، اس طرح کی زمینیں جو ہیں وہ دیکھیے نا آپ نے، زمینیں شریلی زمینیں ہو گئی، اس طرح کی گھٹیا زمینیں جو ہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں اگتا، اگے بھی صحیح تو وہ گھاس پھوس کے کچھ چند تیلے اگائیں گے وہاں پر، لیکن جو ہے وہ اگنے والی چیز وہاں سے نہیں اگتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر
میں کہ پاک زمین جو ہے مطلب صلاحیت والی زمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ صاف ستھری چیزیں نکالتی ہے، اگاتی ہے، نباتات کو اگاتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا، اور رہی وہ زمین جو خبیث ہے، یہ ردی اور گھٹیا زمین جو ہے وہ نہیں نکالتی الا ناکدا، مگر یہ کہ تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا نکالے گی، گھٹیا نکالے گی، وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے جی۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں، جیسے علم ہے نا، علم دین، یہ بھی بارش کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ بارش کی طرح۔ جیسے زمین جو ہے نا، زمین بارش اپنی افادیت میں مختلف نہیں ہوتی۔ یہاں جو بارش آ رہی ہے نا اس کی بھی افادیت وہی ہے، جو اکاڑا میں آ رہی ہے اس کی بھی افادیت وہی ہے، جو گجرانوالہ میں آ رہی ہے اس کی افادیت بھی وہی ہے۔ سب بارش کا، ہر جگہ پہ برسنے والی بارش کا مزاج ایک ہی ہوگا، اس کے مزاج میں فرق نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش ہم برساتے ہیں، بارش جو ہے وہ نباتات کو اگانے والی ہے، نباتات کو اگانے والی ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے والی، یہ بارش کا وصف ہے، یہ اس کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جس طرح زمین جو ہے اس میں ایک زمین وہ اس میں صلاحیت ہے قبول کرنے کی، بارش کے پانی کو روکا، اس نے روکنے کے بعد اپنے اندر جذب کر لیا، جذب کرنے کے بعد اس کے اندر جو بیج پڑے ہوئے تھے ان کو اگا دیا، زمین جو ہے وہ سرسبز ہو گئی۔ اب اسی طرح کر کے وہ زمین تھی جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی بارش کو روکنے کی، پانی کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اگر پانی کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت تھی تو کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ زمین ردی نکلی، کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے لوگوں کے جو دل ہے نا وہ بھی زمین کے ساتھ تشبیہ رکھتے ہیں، وہ بھی زمین جیسے ہیں۔ جیسے زمین کے اندر صلاحیت اور عدم صلاحیت کے حساب سے زمین اچھی بھی ہے اور ردی بھی ہے، اسی طرح کر کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ اچھے بھی ہیں، طیب بھی ہیں اور خبیث بھی ہیں۔ یا آپ ایمان کو دیکھ لیں، جیسے بارش برستی ہے نا، بارش برستی ہے بادلوں کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کی جو بارش برسائی ہے نا وہ اپنے انبیاء کے ذریعے برسائی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام مثل بادل کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی طرف سے جو وحی بیان ہوتی ہے یہ بھی مثل بارش کے ہے۔ اب جیسے زمین جو ہے وہ بارش کو قبول کرنے کے حساب سے اس کی دو قسمیں ہو گئیں، دو نوعیتوں کی زمینوں بن گئی، اسی طرح کر کے انبیاء کرام علیہ السلام سے رحمت کی بارش جو وحی کی صورت میں اترتی ہے اس کو قبول کرنے کے حوالے سے بھی لوگوں کے دل جو ہیں وہ دو طرح کے ہو گئے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں کہ اذا دعاکم لما یحییکم، میں کہ جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، یحییکم، وہی چیز تو تمہیں زندگی دینے والی ہے، وہی چیز تو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، آؤ نا اس کی طرف، زندگی دے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ چیز تمہیں عطا فرمائے حبیب کریم علیہ السلام جو تمہیں زندہ کر دے۔ کیا مطلب؟ وہ زندہ ہے تو بلایا جا رہا نا، تو اس سے ثابت ہوا اس سے مراد وہ والی زندگی نہیں ہے، اس سے مراد قلب کی زندگی ہے کہ دل زندہ ہو جائے گا تمہارا، اور حقیقت ہے یہی، اس زندگی سے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آپ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنے سے نا زیادہ مشکل کام ہے مردہ دل کو زندہ کرنا، کہ دل بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لگ جائے، یہی زندگی ہے اس کی، دل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لگ جائے، یہی زندگی ہے اس کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ روح الامین ہے۔ کیا ہے؟ روح۔ علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ وحی لے کر آتے تھے جس وحی سے روح کی زندگی مقصود ہے، اس یعنی کہ وحی لے کر آتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام، اس لیے آپ کو لقب ملا روح الامین، ہیں جی روح۔ فرمایا کہ جس بندے کے پاس جبریل امین علیہ السلام کی لائی جانے والی وحی اور اس جس نبی کے پاس وہ لائے ہیں اس نے اس وحی کو مان لیا تو فرمایا وہ بندہ زندگی پا گیا، وہ بندہ زندگی پا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں سارے کافروں کو مردہ کہا گیا اور تمام مسلمانوں کو زندہ کہا گیا۔ تو حقیقی زندگی کون سی زندگی ہوئی؟ دل کی زندگی ہوئی۔ دل کی حیات جو ہے یہی حقیقی حیات ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ تو اسی طرح کر کے ہر ایک بندے کو علم پڑھانا بھی مناسب نہیں ہے۔ جیسے بارش تو ہر جگہ برستی ہے لیکن ہر ایک زمین کو بارش موافق نہیں آتی،
اسی طرح کر کے علم جو ہے یہ بھی ہر ایک بندے کو موافق نہیں آتا، وحی جو ہے وہ بھی ہر ایک بندے کو موافق نہیں آتی، نہ وحی ہر بندے کے لیے زندگی کا سبب ہے اور نہ ہی علم دین جو ہے وہ ہر بندے کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ جیسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا کہ کسی ایسے بندے کو نااہل کو علم پڑھانا ایسے ہی جیسے خنزیر کو موتیوں کے ہار پہنا دینا۔ یعنی ایک بندہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ بھاگے بھاگے جا رہا، آگے گھوم رہا، بھاگ رہا، میں نہیں۔ اب آپ کتنی دیر اس کو پکڑتے رہیں گے، کتنی دیر اس پہ محنت کرتے رہیں گے؟ ایک بندہ وہ ہے جس کا آپ کو پتہ ہے جناب اس کو علم پڑھائیں گے، پڑھنے کے بعد یہ فساد پھیلائے گا، اس کو نہ پڑھائیں۔ آج امت میں کتنے لوگ موجود ہیں جن کا جاہل رہنا ہی بہتر تھا، جی، جن کی زبان پھسلتی ہے کمینوں کی تو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، اس کا جاہل رہنا بہتر نہیں تھا؟ جی، مرزا قادیانی دجال جو ہے اس ذلیل کا جاہل رہنا بہتر نہیں تھا؟ نہ اس کے پاس 4 کتابوں کا علم آتا اور نہ ہی یہ کمینے پن کا مظاہرہ کرتا۔ جی، اہل علم جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ آگے جا کر کے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرے گا، اس کو روک دینا چاہیے وہی کہ نہ پڑھ بھائی، تجھے علم نفع نہیں دے گا، نقصان دے گا تیرے لیے۔ یہی کافر ہو کے مرا، مرتد ہو کے مرا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ارتداد کا سبب بنا، ذلیل جہالت کی حالت میں مر جاتا، چلو ایمان لے جاتا، یہی اس کے لیے بہتر نہیں تھا؟ تو اس لیے ہر فسادی کو، جی، ہر جھگڑالو کو علم پڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے پیروں کے جو اندھ بھگت ہیں، اندھے مرید ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی، صرف علماء پر کیچڑ اچھالنا، علماء سے لڑتے جھگڑتے رہنا، اسی کو جناب اپنے پیر کی خدمت سمجھتے ہیں، جی، ان کا بھی جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔ اور آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات، یار دیکھو علم دین ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس علم نہ ہونا ہی بہتر ہے، تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں رب تعالیٰ کے قرآن سے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا نا کہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کے اوپر سے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں قرآن کا، جی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیہاتی ہیں ہی اسی لائق کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ رب نے نازل کیا کیا ہے، یہ جاہل ہی رہیں بہتر۔ تو بتائیں، ہر ایک بندے کو پڑھانا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ہر مسئلہ ہر بندے کو بتانا مناسب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، یہ پکی بات ہے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ یہ کسی بندے کے لیے زندگی کا سبب ہے اور کسی بندے کے لیے جناب بے دینی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن جو ہے اس سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ گمراہ نہیں ہو رہے لوگ، بے دین نہیں ہو رہے لوگ۔ پرسوں والے دن، پرسوں یا 2-3 دن اس سے پیچھے، پرسوں سے 2-3 دن پہلے ایک دوست نے مجھے کلپ بھیجا جاوید غامدی کا۔ اب آپ کو معلوم ہے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ وہ کہتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے، کہتا ہے یہ کہیں بھی بات نہیں لکھی ہوئی کہ حضور غار حرا میں گئے تھے، کہتا ہے یہ چھپ چھپا کے جا کے بیٹھنا، کہتا ہے یہ جاہل صوفیوں کا طریقہ ہے اور ہندوؤں کا، جوگیوں کا، سنتوں کا طریقہ ہے۔ بتائیں، یہ ساہیوال کا لیلا ہیں، اسے کیا سمجھ کے قرآن اور حدیث کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بیٹھ کے جناب قرآن حدیث کے خلاف باتیں کرنی اور جناب لوگوں کو گمراہ اور بے دین کرنا، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ اور ہمارے لوگ جو کہتے ہیں میں تو اس کا فین ہوں، چلو اچھا ہوا اس کا فین بنا ہے، دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، تیرے لیے پھر مناسب یہی تھا کہ تو گٹر میں منہ مارے، گند میں گر جائے اور وہیں دھنستا چلا جائے گندگی کے اندر، آئے دن تیری گندگی میں اور غلاظت میں اضافہ ہوتا جائے۔ دیکھیں نا، بارش برستی ہے 2 جگہوں پر، باغ میں بارش برستی ہے، آپ کو پتہ ہے باغ میں بارش آ جائے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے باغ میں جائیں، خوشبو بڑھ جاتی ہے باغ کی، ہے یا نہیں؟ وہاں پہ پھول ہوتے ہیں، ان کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فضا میں جو آلودگی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے، خوشبو جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، وہ نہا بھی لیتے ہیں، دھو بھی لیتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کر کے اگر گوبر کا ڈھیر ہو اس کے اوپر بارش آ جائے تو بتائیں، بارش کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن وہاں سے بدبو اٹھے گی، گندگی پھیلے گی، تعفن پھیلے گا وہاں پر۔ یہی حال ان کا ہے جی۔ قرآن اور حدیث میں کسی طرح کا عیب نہیں ہے کہ کسی بندے کو
بندے کا مزاج ایسا کر دیں کہ وہ دین کا دشمن بن جائے، بلکہ ان کے قلوب پلید تھے، اس لیے جتنا یہ قرآن پڑھتے گئے ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا گیا، پلیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے جی، قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ زادتہم رجسا، میں جیسے جیسے یہ قرآن سنتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی پلیدگی بڑھتی جاتی ہے، زادتہم رجسا، ان کی پلیدگی بڑھتی جاتی ہے۔ وہی قرآن صحابہ سنتے تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، کافر سنتے تھے ان کا کفر بڑھ جاتا تھا۔ بتائیں تو بھائی یہی وحی جو ہے یہ روح کا سبب ہے، یہ روحانیت کا سبب ہے، یہ ایمان کا زندگی کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف یہی نہیں بیان فرمایا کہ بارش کے ذریعے ہم مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بلکہ علم دین کو بھی بارش ہے، علم دین بھی بارش ہے، رب تعالیٰ کی وحی بھی بارش ہے جی۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ بارش جو ہے یہ پانی والی یہ بادلوں کے ذریعے آتی ہے، اور وہ بارش جو ہے علم والی، روحانیت والی، دین والی، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر والی، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی والی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے آتی ہے۔ وہ بادل مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں رب تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا امام الانبیاء علیہ السلام کو، اور بارش جو برسائی نے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے حضور کے صدقے میں وہ اپنا قرآن نازل فرمایا رب تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک نصرف الآیات، ایسے ہی ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ کیسے پھیر پھیر کر رب بیان کرتا ہے؟ کبھی کوئی بات بیان کر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا ذکر لے آتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر لے آتا ہے، معاد کا ذکر لے آتا ہے، اور کبھی بارش کا ذکر کر کے، کبھی مردہ شہروں کو زندہ کرنے کا ذکر کر کے آخر میں رب فرماتا ہے کذالک نخرج الموتیٰ، جیسے ہم یہ زندہ کر سکتے ہیں ویسے یہ بھی زندہ کر لیں گے۔ نصرف الآیات، اس لیے میں کہ ایسا ہی ہم آیتوں کو پھیر کر بیان کرتے ہیں لقوم یشکرون، قوم کے لیے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں، یعنی شکر کرنے والی قوم کے لیے ہم یہ آیتیں پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا